ليضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. او بابا اللہ تبارک و تعالی رب العزت قادر مطلق ہے، خالق حقیقی ہے، مالک کل ہے، مختار کل ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اپنی ربوبیت الہیت اور اپنی حاکمیت اور بادشاہیت کو بیان کرنے واسطے کئی چیز نبی محتاج کہنے میں، یہاں تک کہ اگر میں اپنی ربوبیت کو بیان کرنے واسطے چھوٹی کو چھوٹی چیز مکھی اور مچھر بھی ہے اندی بھی میں تو مثال دیواں، یہ انہیں کو بھی کم تر دی مثال دیواں، وقت بھی تسوں کو مٹا نہیں دے سکتے، وہ دلیل دا جواب تسوں نہیں دے سکتے. بعوضۃ فما فوقہا، میری شان کوئی نقص نہیں اندہ کہ میں کم تر یا اعلیٰ چیز کی مثال دے کے تمہیں ہوتا ہے اپنی ربوبیت اور حقانیت کو واضح کر دے گا. چنانچہ قرآن دلائل دا بھی مجموعہ ہے اور بے بہا دلائل موجود ہیں، اور انہیں اندر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا والفرقان وبینات من الہدی والفرقان. فرقان تو مراد ہے کہ قرآن حق اور باطل، صحیح اور غلط کی تمیز اور تفریق بھی دسن والی کتاب ہے. لیکن ہوں اسا استفادہ کروں تو تھا مزہ آسی نا، اسا اگر انہیں کو فائدہ حاصل کرے سو تو سے کو فائدہ میسر آسی. اگر حق دے ایسا متلاشی ہی سے حق والی دی جڑی علامات اللہ تعالیٰ نے جڑی انعام یافتہ طبقے اور ون انہیں دی جڑی علامات بیان فرمائیں انہیں دے عمل کرے سو تو زندگی سیڑی آسان نہیں تھی، بصورت دیگر مشکلات ہو سن، پریشانیاں ہو سن. اور میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللہ تعالیٰ فرمائنے میں تو کو کتاب ہدایت دیتی ہے، کتاب میرے کو بھیجی ہے جڑی 4 خصوصیات نال متصف ہے. جڑا شخص قرآن کریم کو اختیار کرے سی، اپنے سی، پکڑے سی، پڑھ سی، ان کو سمجھ سی، انہیں اتنے عمل کرے سی، وہ 4 دلی کو 4 خصائص اور امتیازی صفات کو متصف تھی ویسی. پہلی چیز ہے کہ کتاب ہدایت قرآن کریم موعظہ ہے. موعظہ عربی دا لفظ ہے، اردو دے وچ واعظ و نصیحت بھی ایسا آدھے سے. یہ واعظ موعظہ دا مطلب بھی نصیحت ہے. قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصص اور واقعات بھی بیان فرمائے. حضرت امام شاہ